بھائی جان جیو شان سے مرو ایمان سے، یہ کوئی موت ہے یار بندہ گانے سنتا مرے؟ ایک ہفتہ قبل ہمارے پڑوس میں ایک بابا اشرف کیلانی عشاء کی اذان پڑی، سنتیں ادا کی اور اقامت کے لیے کھڑا ہو کے صرف اللہ اکبر کہا، جان جانے آفرین کے سپرد، خاموش ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو خاموش نہیں ہوگا، لبوں پر اللہ اکبر کے نغمے ہوں گے۔ جیو شان سے مرو ایمان سے، یہ کوئی موت ہے یار کہ دوست کی دعوت پہ گیا، شراب کے جام چلے اور گاڑی کیکر سے ٹکرائی اور موت کی گھاٹ چاروں اتر گئے؟ بتائیے گا فرشتہ وہاں کیا لکھے گا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز، یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ اسلام دیکھیے خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام تو رخصت دیتا ہے، نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈال جاؤ، کہ اسلام کا مزاج ہے۔ دیکھیں خوشی سے منع نہیں کرتا۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، آرزوؤں کا ایک جہان، فوراً بعد شادی کے دل میں آرزو کیا پیدا ہوتی ہے بتائیے گا؟ کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اللہ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی ہے نا بھائی، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، آنکھیں بوڑھی ہوگی یار انتظار کرتے کرتے۔ اب اولاد حضرات سے ملاقات کرو، دعاؤں کے لیے جب وہ کہتے ہیں تو جو ان کے چہروں پر اداسیاں اور اولاد کی محرومیاں ہوتی ہیں ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کر دی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور ہم سب شادی شدہ ہیں، اور شادی کی عمریں بھی اس نے بتائیں، کسی کی شادی کو 17 سال، 15 سال، 14 سال، 13 سال۔ وہ کہتا ہے ہم سب بے اولاد ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، کسی کو وہ امتحان میں ڈال دے، کسی کے ہاں اولاد ہی نہ ہو، 20 سال بعد اللہ بیٹا دے، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تجھے تو قدر ہی نہیں ہے، بیٹا ملا تو خوشی کرتا۔ اچھا اللہ نے بیٹا دیا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ بیٹا ملا تو کیا خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے کہوں گا، ہمارے یہ رویے نہیں ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے اور آپ بھی ایک دیہات کے رہنے والے ہو، اور ہمارے دیہاتوں کے کلچر تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو ہمارے دیہاتوں میں تو وہ ڈیک آن کر دیتے ہیں اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ بھائی قابل لعنت آواز ڈال رہے ہو۔ اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے۔ گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، مبارکباد ہی دینی ہے نا، لیکن اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے کہ اس وقت اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے، کیونکہ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بچہ بولنے لگے تو اللہ اللہ بولے، جب اللہ اللہ سکھاؤ تو اس کو لا الہ کی لوریاں دو، لا الہ سیکھ دے پھر محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، ابو جی سکھانا ہے، اماں جی سکھانا ہے، ماں جی سکھانا ہے یا ابا جی جو بھی سکھانا ہے وہ بات کی کہانی ہے۔ اچھا ہم سکھانے لگے تو کیا اللہ اللہ سکھایا؟ ہمارے بچے بولنے لگے تو اللہ اللہ گالیاں بولنے لگے۔ گالی کہاں سے آئی بھائی؟ گھر کے ماحول سے آئی۔ اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم خود گالی دیں گے تو گالی ہی آئے گی، قرآن پڑھیں گے تو گھر سے قرآن کی آوازیں آئیں گے، درود پڑھیں گے تو درود کی 10ویں ہی ہاتھ میں ہوں گی۔ آپ جو سکھاؤ گے نتائج جائیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ قطب الدین اس نام سے شہرت کیسے پاتے ہیں سنتے چلیے گا۔ آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلا بچھا، دامن پھیلا اور اللہ سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی۔ بیٹا کمرے میں آتا، تازہ کھانا کھاتا اور ماں سے اظہار کرتے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ تازہ کھانا دیتے۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ مشق تھی جو کافی دیر باقی رہی، جاری رہی۔ آپ فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر تھی کام کی غرض سے، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی لیکن دل ڈوبنے لگا، اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی جب میں گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا۔ بیدار ہوا تو میں نے پوچھا پتر کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا۔
اور جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی مائیں تو رب سے جوڑتی تھی. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا, تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کو؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, حضور خواب میں ملے, فرمایا دو چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ سونے مدینے کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھے, تڑپ کے کہتے اللہ میرے محبوب کے شہر کی خیر فرمانا. تیسرا دن ہوا, حضور پھر خواب میں ملے, اب کے بار مصلی پہ نہیں, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا, لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے, اور وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی, جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے, حضرت عمر فاروق کا جو نا پاؤں مبارک نظر آنے لگا, وہاں سے نکالا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, انہیں آگ میں جلایا, اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا نور الدین زنگی بنے گا, کہا جی. کہا شوق کیسے پیدا ہوا, کہا ماں کہتی ہے نور الدین زنگی بنے گا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. آپ جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. گالی کا ماحول ہوگا, گالی ہی آئے گی. یہ پتھر ہمارے ہی منہ پہ آگے لگیں گے آنے والے کل میں, آئی تو اس کی درد اور کسک محسوس نہ ہوئی, آنے والے کل میں بہت زوردار ہوگا وہ تماچا جو ہمارے منہ تک آئے گا. تو خیر, ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے گانا چلایا, یہ خوشی ہے. 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے, اور ان پر ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نچھاور کیے گئے. کیا یہ خوشی ہے؟ اختلاف اس بات سے نہیں کہ آپ پیسے نہ لوٹاؤ, ضرور لوٹاؤ یار, ہجڑوں پہ کیوں؟ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر نہیں, کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نہیں آتی. صفا کتنے ہو گئی, شاید کے سینے میں دل نہیں, پتھر ہے یار. اللہ کی تقسیم کے اللہ نے تمہیں اتنی دولت سے نوازا, تمہاری معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. یہ اللہ کی تقسیم کہ تمہارا بھائی غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے, ریڑی لگاتا ہے, وہ پھل لگاتا ہے, وہ سائیکل پہ پھیری لگاتا ہے. اگر اللہ نے پتر دیا ہے, بیٹا ملا ہے, وارث آیا ہے, دولت لٹانی ہے, اس مجبور بھائی پہ لٹا دے. آپ کے اس شیخم میں کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے؟ کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں اس وجہ سے بوڑھی ہوگی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں, ٹی بی کے مرض میں مرنے لگی. دولت دی ہے, دولت لٹانی ہے, ڈھونڈو, تلاش کرو وہ گھر, نشان لگاؤ ان گھروں پہ جو گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, اور ایسے طریقے سے, ایسے زاویے سے کہ ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس طرح خدمت کرو یار. یہ کمالیہ کی خبر ہے, ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. بیٹی بالغہ ہوئی, نکاح کی تقریب تھی, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹیے والی تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو نا, وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے, بتائیے کہ بھائی اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ نہیں گئی؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی, اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا. جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. پتر دیا ہے اللہ نے, خوشی پہ دولت لوٹانی ہے. میں توجہ دلاؤں گا, بڑی جگہ ہیں یار, بڑے گھر ہیں ایسے جہاں چراغ جلانے کی ضرورت ہے. گمنام نیکیاں کی اگر ہو یار کچھ, اور ہمارا کہنا ہے کچھ گمنام نیکیاں اگر آپ کے پاس ہوں گی نا, اور یہ گمنام نیکیاں آپ کے جنازے میں آ کر شور مچا دے نا جس دن, کہ یہ ہمیں کھانا دیتا تھا, یہ لباس دیتا تھا, میری بیٹی کے سر پہ اس نے شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کو اپنے گھر بھیجا تھا. بھائی جان آپ کے پاس 150 ایسی نیکی اگر ہوئی نا جس کو گمنام کے, ویسے تو ہمارے ہاں تصور یہ ہوتا ہے نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے, ہمارے ہاں اس کا شور بھی سنائی دے. میں ایک فیکٹری آنر اس کی آفس میں بیٹھا, اس نے میرے سامنے ایسے البم لا کے رکھے ہوئے, کہتے کام تو یہ جو میں کر رہا ہوں اچھی بات تھی, وہ کسی کو کپڑے دے رہا تھا, کسی کو کھانا کھلا رہا تھا, کسی کے گھر میں جو نا وہ راشن بھیج رہا تھا. بھائی جان ایسی سخاوت لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ منہ پہ مارے گا. بھائی جان ہمارا کہنا ہے کچھ نیکیاں گمنام کرو, اور وہ گمنام نیکیاں آپ کے جنازے میں جمع ہوں, اور جنازے والے دن شور مچے کہ یہ کھانا دیتا تھا, یہ لباس دیتا تھا, یہ ہماری بیٹیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا. اگر آپ کے پاس ایسی نیکیاں ہوئی 150, تو جنت میں جانے سے آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان ہوگا. واصف علی واصف نے ایک ادارہ بنائے, خسارے میں جانے لگا. کسی نے کہا حضرت کسی کو کتابیں فری, کسی کے کپڑے یونیفارم فری, کسی کی فیس معاف. یہ کیا کر رہے؟ کہا جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں. ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ جنازے کے لیے بھی تو لوگ اکٹھے کرو نا یار. اللہ نے پتر دیا ہے, خوشی منانی ہے, پیسہ لٹانا ہے, ہجڑوں پہ کیوں, طوائفہ پہ کیوں؟ ہماری بستی میں, ہمارے پڑوس میں, ہماری ہمسائیگی میں, اور یار ہماری ماں جائے کہ ایسے, ہماری بہنیں ایسی ہیں, وہاں لٹا دو یار. اول خیشہ نہ بعد درویشہ, پہلے اپنے ان پہ لٹا دو یار. اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کیا یہ خوشی ہے؟ بیٹا آیا تو گانا چلا, 8 دن کا ہو تو ہجڑے ناچے.
اچھا وہی بیٹا بالغ ہوا، شادی کے قابل ہوا، تو نکاح کی تقریب آئی. نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا. اس موقع پر ہم نے کیا کیا، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان، ساری رسومات وہاں سے لی اور اپنے اوپر جو نا اپنے گھروں میں اس کو جگہ دی. ڈھولک کی تھاپے ماں بہن بیٹیاں بھنگڑے ڈالتی ہیں. ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ شریکہ نہ لال ہوئے تو اپنا پٹ کے لال کرو. سود پہ پیسہ اٹھایا، قرض اٹھا لیا، اور پھر ایک ہفتہ پوری بستی محلے کو سونے بھی نہ دیا. ہے محلے دار میں سے کسی کو جرت کسے کہ پتر آواز کم کرو، رد عمل برا آتا ہے. وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چلا، تمہیں کیا تکلیف، اور اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھ کے اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا. یہ ہے ہمارے رویے، یہ ہے خوشی. اور پھر ہمارے ہاں شادیاں اب نمائش کی رہ گئی ہیں. وہ رضا والی تو کہانی ختم ہوگی. میرے نبی فرماتے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. صحابہ میں سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا. فرمایا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی، یہ رنگ اس خوشبو کا ہے. حضور نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ فرمایا آپ ولیمہ کر لیں، چاہے ایک بکری ذبح کر کے. کیا ہماری اتنی سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں؟ تبصرے ہوتے ہیں نا. 2 ارب لگا دیا، جہاں لگانے کا حکم تھا وہاں ہاتھ کھینچ لیا، جہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا حکم تھا وہاں منہ کھول دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضور نے ایک سائل کو بھیجا کہ تمہاری ضرورت وہ پوری کر دیں گے. گھر کے قریب آئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی. حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں سے ناراض ہو رہے تھے اس بات پہ کہ آپ نے چراغ میں بتی موٹی کیوں ڈالی، مطلب کہ اب زیادہ تیل جلا ہے. وہ باہر کھڑا ہو کے خود حساب لگانے لگا. اس نے کہا جو چراغ میں بتی موٹی ڈالنے کی وجہ سے ناراض ہو رہے مجھے کیا دیں گے. جب دستک دی باہر آئے آپ ایک تھیلی لے کے جس میں 3000 درہم یا دینار تھے اس نے لیے. اس نے کہا حضرت یہ میری آنے والی نسل کے لیے بھی کافی ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت تو دے کہ ابھی آپ گھر والوں سے ناراض ہو رہے تھے چراغ میں بتی موٹی ڈالنے کی وجہ سے. فرمایا وہ میری ذات کا معاملہ تھا، اور وہاں حکم قدم پھونک پھونک کے رکھنے کا ہے، اور یہاں تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور یہاں تو بے دریغ لگانے کا حکم ہے. یہ میں نے تجھے تو نہیں اللہ کی راہ میں دیے ہیں، اور جہاں دینا تھا وہاں ہاتھ کھینچ لیا. ہماری مسجد کے بل پورے نہیں ہوتے، معذرت سے کہوں گا. ہم بعض کا جمعہ میں لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پہ نشان لگایا ہوتا ہے کہ ہم انہیں کو فضائل سنائیں گے یا حدیث سنائیں گے، ترغیب دلائیں گے. تو چلو یار کوئی بندہ کھڑا ہو کے بڑا اعلان کر دے گا ہماری بجلی کا گیس کا بل پورا ہو جائے گا، لیکن جب ہم ترغیب دلاتے ہیں وہ جو ہے وہ بعد میں چندہ اکٹھا ہوتا ہے. تو جس طرح ایک غریب آدمی 100 روپے دیتا ہے تو امیر آدمی 50-100 روپے دیتا ہے. یہاں اتنا گن گن کے، اور جہاں جو ہے وہ نفس کا معاملہ تھا، جہاں جو ہم نمائش تھی وہاں لاکھوں نہیں ہم نے کروڑوں لگا دیے. یہ ہے ہمارے رویے. بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات کو مختصر کروں گا. تو اسلام خوشی سے منع بھائی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے نعمت ملے تو چرچا کرے. 2 آوازیں قابل لعنت ہیں، خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمائے غم کے وقت بین کی آواز. یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں. میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. ایسا بھی فرمایا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، نام بدلیں گے، موسیقی دن ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا. فرمایا اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. بعض کو خنزیر اور اللہ بندر بنا دے گا. ظاہری طور پہ انسان خنزیر نہیں بندر بنائے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی صفات انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفت وہ نکالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر، سنانے سننے والوں کے مزاج آپ اچھی طرح جانتے ہو. سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس قوم سے اللہ حیا کو چھین لے گا. موسیقی نہیں روح کی غذا. ایلن بلو میں ایک عیسائی مفکر گزرا، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے روح کی کچرا غذا ہے. ابن جوزی تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گانے میں 2 مضرتیں جمع ہیں. ایک تو فرمایا یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. ایک بزرگ کہتے ہیں اگر رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. یاد کرو کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے. دھندلا سا نقشہ ہے ہمارے پاس، بچپن کی یادیں تو ہے نا. ناظرہ پڑھنے آتے تھے مسجد میں ہفتے میں 2 دن، باقاعدگی کے ساتھ نہیں 2 دن، اور گھر سے پیغام بھی آتا تھا اس کو چھٹی دے دے. حضرت کی ضرورت نہیں کہ وہ کہیں کہ اس کو چھٹی نہیں ملے گی، وہ جانتے ہیں اگر اس کو چھٹی میں نے نہ دی رات اس کے ابے نے آ کے مجھے چھٹی کروا دینی ہے. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل 2 ماہ بعد واپس آ گئے. میں نے بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ مجھے کہتا جی میں نے صرف اس بچے کو کہا بیٹا آپ چھٹیاں کر دیں، والد کو رات ساتھ لے گئے. مقصد ترغیب دلانا تھا
کہ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ کریں. وہ کہتے رات آئے آگ بگولا تھے اور غصے میں آ کے کہتے کہ مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں بھائی, ہمارے باپ کی واقعی نہیں مسجد. تو یہ سوال نمازیوں سے بھی ہے. اگر مولوی کے باپ کی مسجد نہیں تو کیا نمازیوں کی مسجد ہے؟ وہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے, لیکن اجارہ داری ہماری مسجد میں چلتی ہے. جس کی گھر نہیں چلتی اس کی مولوی پہ چلتی ہے. جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں, اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. جس کے پیچھے نمازیں پڑھی باہر جا کے اس کا جبہ اس کی ہی دستار ہم لوگوں نے پھاڑی. یہ ہے ہمارے رویے. ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا, ناراض نہ ہوئیے گا. یہ رویے آپ لوگ جانتے ہو کہ ہمارے ہیں لوگوں کے, کہ ہم مسجد میں آ کے سارے معاملات کرتے ہیں. تو خیر وہ بچپن کا ہمارے پاس ایک دھندلا سا نقشہ ہے کہ وہ ہم پڑھنے آتے. اچھا حضرت یہ بھی ہے کہ ایک قاری صاحب ہے 100 بچہ پڑھنے والا ہے, آدھا گھنٹہ ٹائم ہے. عقل قبول ہی نہیں کرتی کہ یہ کس طرح 2-4 سالوں میں ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھا, اور ناظرہ آتا بھی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا. میرا جو میزبان تھا تقریباً حضرت جتنی یہ مسجد اتنا بڑا وہ مدرسہ تھا. میں نے پوچھا حضرت آپ کے پاس تعداد کے شعبہ حفظ تھا ان کا؟ وہ کہتے ہیں 90 بچے. میں نے اساتذہ پوچھے, کہتا اکیلا ہوں. میں نے کہا رزلٹ کیسے دیتے ہوں گے؟ ہم نے بھی حفظ کیا ہے, سبق سب کی منزل, ایک لمبا کام ہے, تو رزلٹ کیسے دیتے ہوں؟ کوئی بحث, کوئی دلائل, کوئی مجھے انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے بلا امتیاز 4-5 بچوں کو آواز دی اور بچے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے پوچھا آپ کے کتنے پارے؟ کسی کے 15, 17, 12 جتنے بھی تھے. کہا آپ فلاں شروع کرو, آپ فلاں سورہ شروع کرو, یقین جانے ہجے اعلیٰ منزل خوب. میں نے کہا حضرت راز کیا ہے؟ کہتا 2 باتیں ہیں, قرآن سے عشق کرتا ہوں اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی. میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. یار ہمارے بچوں کو ہمارا بچہ بیٹا سمجھ کے قرآن کا پیار ہمارے بچوں کے سینوں میں ڈال دے. تو کیا ہمارا صرف اس کتاب سے اتنا تعلق ہے کہ ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا اور اس کو غلاف میں لپیٹا اور پھر تاک میں رکھ دیا بس؟ رابطہ کب ہوا ہمارا دوبارہ اس کتاب سے؟ ہم بڑے ہوئے, ہم کمانے کے قابل ہوئے, گھر بنایا, فیکٹری بنائی, کارخانہ بنایا, تو بطور برکت قرآن پڑھا گیا. اب خود نہیں پڑھا, وہ بچپن میں پڑھا تھا. اب خود اس لیے نہیں پڑھا, اب جیب میں پیسے ہیں نا, ہم سمجھتے پیسوں سے ہم خرید لیتے ہیں. 500,000 دیں گے تو لالچ دے گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تو ایک سیٹھ صاحب حضرت کے پاس, وہ بڑا قسم و پرسی کا دور تھا, غربت کا زمانہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلے دن آیا تو حضرت نے فرمایا بعض اوقات ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہوتا. ایسا ہوتا تھا, ہم نے لوگوں کے گھروں میں عموماً مدارس میں حضرت ایسی تو مانگ کر کے بھی روٹیاں کھائی ہیں ہم نے, کیونکہ ہمارے لوگوں کی ترجیحات نہیں درست نا. ترجیحات ٹھیک ہوتی تو پھر ایسا کبھی نہ ہوتا. تو خیر وہ ایک سیٹھ صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہ بچے فیکٹری لے جانے ہیں. فرماتے میں نہیں بیچتا. وہ کہتا ہے میں یہاں چندہ دیتا ہوں. فرمایا جتنا دیا گن کے لے لو, نہیں بھیجوں گا بچوں کو, شاہین بناؤں گا انہیں. سیدھی سی بات ہے, جب ہمیں 500,000 کا لالچ ہوگا, یہاں آ کے بیٹھ کے ہم کیا لوگوں کو سنائیں گے؟ جب 500,000 پہ مروب ہوں گے, کسی کے کلف لگے کپڑوں سے متاثر ہوں گے, تو یہاں بیٹھ کے کیا بیان کریں گے؟ تو خیر یہ توکل کا درس ہم لوگوں کو دیتے تو ہمیں بھی اس پہ تھوڑا سا پابند ہونا ہوگا. تو خیر وہ بچپن میں پڑھا, بڑے ہوئے تو بطور برکت وہ بھی خود نہ پڑھا, مسجد مدرسے سے لا کے قرآن پڑھایا گیا. کیا یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق؟ ہماری رسوائی کا سبب دوست اس کتاب سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو فرمایا تھا جب تک 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا, اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور جس نے بھی قرآن سے پیار کیا, قرآن کا عشق سینے میں آیا, قرآن نے اسے دنیا میں بھی عزت دی اور قیامت کے دن داور محشر کے سامنے بھی اس کے سر پر عزت کی دستار جائے گا. سلام بن جبیر یہ یہودی کا بہت بڑا تاجر, مدینے کا بہت بڑا تاجر, شام یمن سے مال خریدتا اور مدینے میں لا کر کے بازار میں بیچتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ایک ساتھ غلام اس غرض سے خرید لیا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا اور اس کو میں جا کے مدینے کے بازار میں جہاں مال فروخت کروں گا اس کو بھی بیچ دوں گا. 13-14 سال عمر, بظاہر دکھنے میں خوبصورت بھی نہیں تھا, کمزور تھا, دبلا پتلا تھا. مال تو 2 دن میں بیچ گیا لیکن غلام نہ بکا. ظاہر ہے لوگ جب خریداری کرتے ہیں نا دوست تو نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں, اس کو خریدیں گے تو ہمیں اس کا نفع کیا ملے گا. کسی نے بھی اس کی طرف نظر التفات نہ کی, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا. 2 دن میں مال بکا. اب 3 دن اس نے کڑکتی عرب کی جلسا دینے والی گرمی میں اس غلام کو دھوپ میں کھڑا کر دیا, کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک خاتون اس پہ رحم آیا, تثبیتہ نامی خاتون تھی, اس نے اس کو منہ مانگی قیمت سے خریدا. کہا مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میرے تیرے پر رحم آ گیا, میں نے محض اللہ کے لیے تجھے وہاں سے آزاد کروایا. ابو حذیفہ مکے کا تاجر تجارتی مال بیچتا بیچتا مدینے آیا, اس خاتون کی رحم دلی کا تذکرہ سنا
تو اس کی سیرت سے متاثر ہو کر پیغام نکاح بھیجا، اس نے بھی قبول کر لیا، نکاح ہوا، کچھ دن مدینہ میں رہے، پھر مکہ اپنے شہر یہ لوٹ آتے ہیں، اور ان دنوں میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ سنیے گا بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا دوستانہ تھا، ابو حذیفہ کا، ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کہا میں تو حضور کا غلام ہو گیا ہوں، کہا آجو تم بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ اور غلامی قبول کر لو۔ ابو حذیفہ بھی متاثر ہوئے، ایمان لے آئے، بیوی بھی ایمان لئی، اور وہ غلام جس کا نام سالم ہے وہ بھی ایمان لایا۔ قرآن دیکھیے گا عزت کتنی عطا فرماتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد تثبیتہ نے ایک دن اپنے غلام سے کہا کہ میرے رسول فرماتے جو غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کہا جا تجھے آزاد کیا، کہا کہاں جاؤں گا، کہاں بھٹکوں گا، کہاں الجھوں گا، اس شہر میں آپ کے علاوہ میرا اور ہے کون؟ کہا تم ہمارے بیٹے ہو، ہمارے ساتھ ہی رہو گے، کھانا بھی ملے گا، لباس بھی ملے گا، اور یہ حضور کی خدمت میں چلے جاتے، قرآن کی آیت اترتی سیکھنے کے لیے چلے جاتے۔ اللہ نے ان کو آواز بہت خوبصورت دی تھی، لہجہ بڑا اعلیٰ دیا تھا۔ سنیے گا، سالم قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے نبی سن کے مسکراتے ہیں۔ سالم قرآن پڑھتے ہیں، میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سالم قرآن پڑھتے ہیں، میرے نبی فخر سے فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ جس پہ نبی فخر کرے اس کا مقام کتنا ہوگا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے نا دوست، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ مدینے کی گلی سے حضور گزرے، ابو موسیٰ اشعری کا گھر آیا، اما عائشہ ساتھ تھی، وہیں ٹھہر گئے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور کچھ دیر تلاوت سنی، حضور تشریف لے گئے۔ اگلے دن ابو موسیٰ اشعری حضور سے ملاقات کے لیے آئے، فرمایا کل گزرے تھے، تیرے گھر کے قریب سے گزرے تھے، پھر ہم ٹھہر بھی گئے تھے، تم قرآن پڑھ رہے تھے، کہا تم بہت سونا قرآن پڑھتے ہو۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا۔ مسجد نبوی کا امام، قرات کا بہت بڑا امام، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے، کہا ایک شب سویا، مقدر جاگ اٹھا، حضور تشریف لے آئے، کہا عاصم میرے قریب آؤ نا، کہتے میں قریب آیا، حضور نے میرے لب اپنے لبوں سے لب لگا لیے، میرے ہونٹ چوم لیے، کہا جب سے لب نبی کے لبوں سے لگے ہیں اس دن کے بعد میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ قرآن اس شوق سے بھی پڑھا کرو کہ عاصم کا مقدر جاگا، کوئی رات آئے گی یار، حضور فرمائیں گے آ جاؤ قریب، اور آ کے قریب آؤ گے تو محمد عربی لبوں سے لب لگا دیں گے، تو جس طرح مشک و عنبر کی خوشبوئیں وہاں آتی ہے تو یہاں کیوں نہیں آئیں گی یار۔ او بھائی، انسانی فطرت ہے وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت سالم کا نصیب دیکھو، 3 دن منڈی میں کسی نے نظر التفات نہ کی، خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج حضور کیا فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے۔ سنیے گا، ہجرت کر کے جب یہ مدینہ آئے نا، حضور نے بعد میں ہجرت کی، جلیل القدر صحابہ بھی ساتھ ہے، حضرت عمر بھی ساتھ ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، یہ مسجد قباء ہے، یہ مسجد نبی کے بالکل پڑوس میں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، حضرت عمر بھی وہاں ہیں اور بھی صحابہ ہیں۔ حضرت عمر فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی قرات سن کے محمد عربی خوش ہوتے تھے۔ کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تمہارے پیچھے کھڑیں گے۔ پھر مدینے کے یہودی سالم کو دیکھ کے کہتے ہو کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیتا، کڑکتی دھوپ میں جلتا رہا، زبان حال سے کہہ دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ صاحب قرآن اور قرآن کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں تک لے آتی ہے یار۔ تو آؤ اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کرو۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ آنے والا بابرکت مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں لیے ہمارے درمیان جلوہ فراز ہونے جا رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجئے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غالباً آپ ایک ماہ میں 61 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ یار 61 مرتبہ نہیں، کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن مجید کی روزانہ کا 1 پارہ تو پڑھیں گے نا، سمجھ کے پڑھیں گے، عمل کے جذبوں سے پڑھیں گے اور آگے اس کا ابلاغ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے، حضرت آپ دعا فرمائیں گے، آپ بسم اللہ حضور